اعجاز الحق صاحب، کلیئرلی حکومت کا موقف نظر آ رہا ہے اس حوالے سے. آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بات چیت نکلے گی، ان مذاکرات میں سے کوئی فیصلہ نکلے گا؟ دیکھیں، مجھے پہلے تو بڑی ہوپ تھی کہ شاید کوئی بیٹر سینس پرویل کر گئی ہے اور یہ مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور بہت اچھی بات تھی کہ یہ بیٹھے ہیں مذاکرات میں. لیکن جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں اس سے واضح تقسیم نظر آ رہی ہے جو پی ایم ایل این کے اندر ہے. ایک لنڈن گروپ ہے، ایک لاہور گروپ ہے، اور یہ آپس میں ڈو اور ہاکس جو ہیں ایک دوسرے کے مطلب خلاف ہی میں سمجھ رہا ہوں کام کر رہے ہیں پولیٹیکلی. اور ان کی کوشش اس وقت یہ ہے کہ 14 اگست کی ڈیڈ لائن کو کسی طرح سے ہم عبور کر لیں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کون ہم سے پوچھتا ہے اور کون الیکشن کرواتا ہے. اور یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے جو آپ نے کہا کہ سپٹمبر میں 14 مئی کی بات کر رہا ہوں میں. تو دوسری جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی اس وقت سپٹمبر کی بات کر رہا ہے، تو سپٹمبر کے بعد کیا کوئی ایسا ہونے والا ہے کہ اتنی بڑی ریلیف مل جائیں گی؟ کیا کوئی سامنے آ کر ایسے کھڑا ہو جائے گا جو ان کو ایک ڈھال بن کے ان کے آگے کھڑا ہو جائے گا؟ جویل لطیف صاحب کا تو ایک ہی شوشہ چھوڑ رہے ہیں نا، وہ آج کل کے لیول پلینگ فیلڈ ہو. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ کو دیتے ہیں، آپ بلائیں نواز شریف کو واپس یہاں. اگر کورٹ میں جائیں ہم سب کہیں گے کورٹ کو جا کر کے اچھا، یہ آپ خود سے کہہ رہے ہیں یا کسی انفارمیشن کی بیس پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ اویلیبل ہے؟ نہیں، یہ 10 دفعہ تو وہ کہہ چکے ہیں. یا مریم نواز اتنے لوگوں سے خطاب کر رہی تھی آج، جتنے کہ میرے خیال میں اس ریلی کی 4 گاڑیوں کے بیچ میں بھی نہ آئے، اور اتنی بڑی بڑی باتیں جس طرح کہ پورے پاکستان کو سر پہ اٹھایا ہوا انہوں نے. اور اکتوبر میں الیکشنز ہوں گے تو آئین کو بھی نہیں مانتے، ججوں کو بھی نہیں مانتے. مطلب اس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں ججز کا جس طرح سے میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا اس قسم کی بات کرتے ہوئے. ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، ایک آپ کے رولز اینڈ پروسیجرز ہیں، ایک آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے جو واضح طور پر کہتا ہے کہ آرمڈ فورسز آف پاکستان اینڈ دی جوڈیشری، ہائر جوڈیشری کین ناٹ بی ڈسکسڈ ان دا پارلیمنٹ. رائٹ. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ روزانہ پرائم منسٹر شروع ہوتا ہے 4-3 4-3 4-3، جس طرح یہ کوئی کارڈز کھیل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. کوئی 9-5 اور کوئی 5-3 اور کوئی 3-2، اس قسم کی باتیں. یعنی کہ یہ پوری قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے انہوں نے، اور صرف الیکشن سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. ان کو گراؤنڈ ریالٹی پتہ ہے. انہوں نے اکتوبر میں بھی کوشش کرنی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو ریلیف مل جائے. وہ صرف صدر پاکستان جو ہے وہ ان کے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں، نہ نیچے اتر رہے ہیں نہ باہر نکل رہے ہیں، کیونکہ جب تک صدر پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایمرجنسی لگا نہیں سکتے اور اپنی حکومت کو طول دے نہیں سکتے. رائٹ. اب اگر ہم ذرا آ جائیں اس کے اوپر جو ہم ریڈ ہوئی چودھری پرویز الہی کے گھر پر، فارمر چیف منسٹر ہیں اعجاز صاحب. پہلے تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اس حوالے سے کہہ دیا کہ آپریشن سے لا تعلقی ہے. ڈار صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی کا جو گروپ مذاکرات کر رہا ہے وہ کہہ رہے تھے شب صاحب کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر محسن نقوی صاحب نے بھی ٹویٹ کر دی، نو illegal action will be allowed by anyone. I'm in Medina and getting all the details. Appalled to know that team went to arrest Chaudhry Pervez Elahi but stormed Chaudhry Shujaat's house. So وہ بھی لا تعلقی کا ہی اظہار کرے ہیں. یہ سب لا تعلق ہو گئے تو پھر یہ خود ہی سے چلی گئی تھی پولیس. دیکھیں یہی تو ڈیلیما ہے اس وقت. انفارچونیٹلی مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی آر نہیں ہے، کیونکہ مجھے دکھ ہوتا ہے ان باتوں سے، کیونکہ میں نے اس کے بعد کے جتنے یہ جو جس طرح کے وزیر اعظم نے بھی معذرت کر لی ان سے کہ جی آپ کے گھر پہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بیٹے کو ان کے 14 کے ساتھ ٹانکے لگ گئے ہاتھ کے اوپر ریزسٹ کرتے ہوئے، اور کسی نے کہہ دیا جی کہ پرویز الہی صاحب وہاں ان کے گھر میں چھپے ہوئے، کیونکہ گھر ساتھ ساتھ ہے نا بالکل، تو اس لیے. اور پھر دوسری بات ہے کہ جب اس قسم کے بیانات آ جاتے ہیں تو ذہن انسان کا کس طرف جاتا ہے. میں 2-3 وی لاگ سنے تھے اور مجھے بڑا دکھ ہوا اس کے بعد کہ سارا ملبہ جو ہے یہ حکومت کرواتی خود. اس سے اگلے دن پتہ لگا جناب کہ ذرا سی اچھی کوئی بات کرتی ہے تو علی امین گنڈا پور کو اٹھا لو اور پورے پاکستان کا دورہ کرواؤ. حسان نیازی کو اٹھا لیں، اس کو پورے پاکستان کا دورہ کرائیں. یعنی ایک ینگ نوجوان بچہ ہے وہ. اور انسان سے دیکھیں کوئی غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں، کوئی غلط گفتگو ہو بھی جاتی ہے اور غصے میں ہو جاتا ہے.
یہ جو موجودہ صورتحال میں پرویز الہی صاحب کے گھر پہ کیا گیا، یہ تو 100% اس لیے کیا گیا کہ جس نے بھی کروایا وہ نہیں چاہتا کہ نیگوسیشنز ہوں. یہ تو عمران خان کی میں سمجھتا ہوں بردباری ہے اور میچورٹی انہوں نے دکھائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. ریئیکٹ انہوں نے اس طرح نہیں کیا جس طرح سے ان کا خیال تھا کہ وہ کہیں گے جاؤ جاؤ بھاڑ میں جاؤ، میں نہیں کرتا، بات چیت نہیں ہوگی تو یہ جا کے کل سپریم کورٹ میں کہہ دیں گے جی ہم تو تیار بیٹھے تھے، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. اب کل جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ نے جو ٹویٹ یہ کی جو صابر شاکر صاحب نے بات کی، آپ نے کہا وہ واقعات ہے جب چودھری صاحبان جنرل مشرف سے حمزہ شہباز کی سفارش کرتے اور خیال رکھتے. آپ نے کہا کہ صرف چودھری شجاعت، شہباز شریف اور محسن نقوی کے بیان کا انتظار ہے. سو بیان آپ کی مرضی کے آپ کو لگا کہ یہی ہونے چاہیے تھے، اور وہ وقت بھی ذرا بتائیں کہ کیا سفارش ہوتی تھی جنرل مشرف سے؟ دیکھیں میں تو بہت سی متعدد میٹنگز میں بیٹھا ہوں. جب مجید نظامی صاحب سرور پیلس میں گفتگو کے لیے جا رہے تھے ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اس کے اندر، اور یہی وجہ تھی کہ تمام مسلم لیگوں کو پیر پگاڑا سمیت اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، وہ زندہ تھے تو انہوں نے بھی اپنی جماعت کو اسی لیے کیا کہ یہ بڑی مسلم لیگ ہے، وہاں بات چیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک ماحول ایسا کریٹ کیا جائے کہ وہ واپس آئیں اور یہاں پر بات چیت جو ہے وہ آگے چلے. اس کے بعد کئی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا جب حمزہ شہباز نے چودھری برادران سے ریکویسٹ کی کہ بھائی ان کے کوئی معاملات ٹھیک نہیں چل رہے تھے. میری موجودگی میں چودھری پرویز الہی نے اور چودھری شجاعت نے پرویز مشرف صاحب سے ریکویسٹ کیجئے کہ بچہ اپنا ہے اور ماں باپ نہیں ہے اس ملک کے اندر تو اس پہ مشکلات ہیں تو اس کو ریلیف دینا چاہیے جو بھی، اور اس پہ مشرف صاحب نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چوہدری صاحب دیکھ لیں جس طرح بھی ہو سکتا ہے آپ کر لیں. تو یہ وہ لوگ ہیں. آپ آپس میں تو بیچارے بکھر گئے ہیں، کوئی غلط فہمیاں آپس میں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن یہ تو وہ گھر ہے جو کہ بگٹی صاحب پہ جب حملہ ہوا تو اس پہ بھی چودھری شجاعت تھے جنہوں نے پہلی آواز اٹھائی اور پرویز الہی صاحب تھے. چودھری شجاعت اور مشاہد حسین وہاں گئے بگٹی صاحب سے بات چیت کرنے کے لیے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو نوزادہ نصر اللہ کے بعد سب کو اکٹھا رکھنے میں ایک اپنا کردار ادا کر رہے تھے. اور پھر دیکھیں بات یہ نہیں ہے جتنے بھی مخالفت ہو، مطلب میں خود 4 مرتبہ جیل گیا ہوں بڑی عزت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، کسی نے کبھی انگلی تک نہیں اٹھائی. آپ یقین کریں اسی گھر میں جہاں بیٹھ کر میں یہ پروگرام کر رہا ہوں 150 سے زیادہ پولیس والوں نے 1994 میں اسے گھیرے میں لیا تھا، مجھے پکڑنے کے لیے آئے تھے. تو ڈی ایس پی جو ہے وہ جب اندر داخل ہوا گھر کے اجازت لے کر گیٹ سے، تو میری والدہ بیٹھی ہوئی تھی لاؤنج میں، تو اس نے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا جی میری مجبوری ہے، مجھے معلوم نہیں کہ میں نے اس گھر کے اندر قدم کس طرح سے رکھا ہے. اور میں نے اس سے کہا یار میں آتا ہوں تیار ہو کے، فجر کا وقت ہے تو مجھے ذرا شاور لینے دیں. تو اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے کہا جائے جی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ کہیں چھپ جائیں گے. اور میں آیا اور میں ان کے ساتھ گیا اور کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، کسی نے ٹارچر نہیں کیا، کسی نے تھپڑ نہیں مارا، کسی نے بدتمیزی نہیں کی. آج کل تو جو کچھ ہو رہا ہے اب آپ کے سامنے ہے، وہ مطلب یہ کہاں کی سیاست ہے، یہ بالکل ایک نیا طریقہ کار نظر آ رہا ہے اور جو کہ اچھا نہیں ہے. اگرچہ کہا جاتا ہے دوسری طرف سے کہ ایسا ہوا ہے ان کے ساتھ بھی، بٹ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اجازت صاحب 1 منٹ رہ گیا کہ میرا اپنا ایک چھوٹا سا اس کے اوپر صرف اتنا ہی نظر آ رہا ہے ان لیک سے کہ انٹرنیشنلی ٹرموائل بھی موجود ہے، پولیٹیکلی انٹرنیشنل ورلڈ پاورز کو تو اس وقت اپنی پڑی ہوئی ہے. سو کیا پاکستان میں تو آل دا مور ریزن کہ آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی ختم کریں، خود اپنے معاملات ٹھیک کریں گے تو آگے چلیں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے ان لیک سے؟ دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ 14 مئی کو کوئی ڈیفائنس آ گیا، کوئی ایسا آرڈر آ گیا کہ جس کو نہ مانا گیا، تو آپ یقین کریں کہ جو پاکستان کے حالات انٹرنیشنلی ہوں گے وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سب کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. بڑے بڑے ادارے ہیں اس ملک کے جو کہ سٹیک ہولڈرز ہیں، جوڈیشری سمیت، اسٹیبلشمنٹ سمیت، پولیٹیشین سمیت، میڈیا سمیت، سب کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ہم اس دلدل سے نکالیں، خدا را اس مہاجرائی کو ختم کریں. اور یہ نہیں ہے کہ آپ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تو آپ کہیں جی کہ عمران خان کو یا تو ختم کر دیں یا اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں یا پھر اس کو پارٹی کو اس کی توڑ دیں اور پھر الیکشنز کروا دیں. تو ایکول پلینگ فیلڈ تو ان کو جو چاہیے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں ان کو. رائٹ، ان کو کہیں کہ بھائی میاں معاشی کو واپس بلا لیں. تھینک یو سو مچ.